اس سال ربیع الاول شریف شروع ہوتے ہی کچھ حضرات نے اندرون سندھ سے، کراچی سے سوال کیا اور کل بھی سوال کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نقش نعلین میں درود شریف لکھنا کیسا ہے؟ میرے بھائیوں، نقش نعلین کے فضائل و برکات مسلم ہیں، لیکن میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جوتے مبارک کے نقش نعلین میں درود شریف لکھنا، قرآن پاک کی آیت لکھنا، اللہ رسول کا نام لکھنا، بیت اللہ گنبد خضرا چھاپنا بے ادبی ہے، گستاخی ہے۔ اسی طرح نقش نعلین کو قرآن پاک میں رکھنا یہ بے ادبی ہے۔ المیہ تو یہ ہے، کوئی جاہل غلطی کرے، کوئی نعت خوان غلطی کرے، کوئی خطیب غلطی کرے یا کوئی شخصیت غلطی کرے، اس کے چاہنے والے اس کے جواز کی صورتیں تلاش کرتے ہیں۔ نہیں میرے بھائیوں، علماء کرام سے باادب گزارش ہے کہ آپ نے آخرت میں اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہونا ہے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شفاعت حاصل کرنی ہے، اور کلمہ ہمارا کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ لہذا جب بھی کوئی مسئلہ آئے تو قرآن و حدیث کی روشنی میں صحیح بات کیا کریں، کسی کی طرفداری نہ کیا کریں، اور عام علماء کرام، مساجد کے ائمہ کرام، دیندار لوگوں، باشرع لوگوں، حفاظ کرام، قراء حضرات سے گزارش یہ ہے کہ اگر آپ کے سامنے کوئی مسئلہ آئے، اگر آپ کو دلیل سے معلوم ہو آپ بات کیا کریں، ورنہ خاموش رہا کریں۔ صحیح بخاری میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں اے لوگوں، جو تم جانتے ہو بتا دیا کرو، اور جو نہیں جانتے تو اللہ اعلم کہا کرو، کیونکہ جو آپ نہیں جانتے اس کے بارے میں اللہ اعلم کہنا یہ بھی علم میں سے ہے، لہذا اس میں آپ حقارت محسوس نہ کریں۔ اب ذرا توجہ کیجئے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ اس قدر عظیم ہے، اس قدر عظیم ہے، اس قدر عظیم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات کے متعلق ایسا لفظ استعمال کرنے سے منع فرمایا جس میں بے ادبی گستاخی کا احتمال ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے آواز اونچی کرنے سے منع فرمایا۔ جب ادب کا یہ تقاضا ہے اور اس قدر ادب و احترام ہے تو پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جوتے مبارک کا نقش بنا کر اس میں آپ کا اسم گرامی لکھنا، اس میں اللہ تعالیٰ کا نام لکھنا یقیناً بے ادبی اور گستاخی ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں یہ تو کاغذ پر نقش ہے، عین نعل نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، اگر یہی بات ہے نا تو پھر جو شخص یہ بات کرے اس کے جوتے کا نقش بنا کر اس پر اس کا نام لکھیں، پھر دیکھیں کس طرح آگ بگولا ہوتا ہے۔ اور اگر یہی بات ہے تو پھر فرانس نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خاکے بنائے، تو پھر پوری دنیا کے مسلمان نے کیوں احتجاج کیا؟ ہمارے استاد محترم امیر المجاہدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس غم میں اپنی جان دے دی، درجنوں عاشقان رسول نے جام شہادت نوش کیا۔ یقیناً میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خاکے بنانا اگرچہ کاغذ پر یا کسی بھی چیز پر لکیریں کیوں نہ ہوں، لیکن یہ بے ادبی ہے، گستاخی ہے۔ تو اسی طرح اگرچہ عین جوتا نہیں ہے، عین نعل مبارک نہیں ہے، لیکن نقشات النعل کا ہے نا، نقشات جوتے کا ہے نا، اس میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام لکھنا، اللہ تعالیٰ کا نام لکھنا یہ بے ادبی ہے، گستاخی ہے۔ اس سے بچیں، ایسے لوگوں کا بائیکاٹ کریں۔ اور یہ چیزیں بن کر آتی ہیں، ان میں سے بہت سی چیزیں چین سے بن کر آتی ہیں، بنانے والے غیر مسلم ہوتے ہیں، اور کاروبار کرنے والے لالچی جاہل لوگ ہوتے ہیں، علماء سے تو مشورہ کرتے نہیں ہیں۔ لہذا میرے بھائیوں، ایسی چیزوں کا بائیکاٹ کریں جس میں بے ادبی ہو، گستاخی ہو۔ اور یہ بات یاد رکھیں، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، استفت عن قلبک وان افتاک الناس، اپنے دل سے پوچھ لیا کرو، اگرچہ لوگ تمہیں فتویٰ دیں، اپنے دل سے پوچھ کر بتائیے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جوتے مبارک کے نقشے پر آپ کا اسم مبارک لکھنا بے ادبی ہے یا نہیں۔ اور میں نے مثال دی، اگر آپ کے جوتے کا نقش کوئی بنا کر اس پر آپ کا نام لکھے، یقیناً آپ پریشان ہوں گے، آپ کو ناگوار ہوگا۔ تو ہماری عزتیں، ہمارا سب کچھ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام پر قربان۔